ایپیسوڈ 3۔ مما آپ چلے، ہم بس آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انفال کچھ کہتی یزدان نے اس کی بات کو کاٹا۔ کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے وہ اس بات میں سرحالاتی باہر نکل گئی۔ انفال آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے، تیار ہو کے نیچے آ جائیے اور کسی قسم کی بدمزگی پیدا مت کیجیے گا۔ بابا کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، انہیں مزید کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا میں۔ یزدان نے سنجیدگی سے کہا تو انفال جو پھر کچھ کہنے والی تھی ماموں کی خاطر چپ کر گئی۔ وہ ماں کو کھو چکی تھی، اب ماموں کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ دل پتھر کر کے وہ گاڑی میں تو بیٹھ گئی، لیکن گاڑی جیسے ہی شاہ حویلی کے اندر داخل ہوئی انفال کا دل بری طرح دھڑکا، اندر ہی اندر اسے گھٹن ہونے لگی۔ بیک میرر سے یزدان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش رہی، اب بھی خاموشی سے نیچے اتری تھی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سامان لائی تھی جس میں اس کے تعلیمی ڈاکومنٹس اور کچھ ضروری سامان تھا۔ چلو بیٹا اندر۔ اسے دروازے کے بیچ استدعا دیکھ ماموں نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور خود نرگس بیگم کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی، لیکن لرزتے لرزتے ہوئے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کیوں آئی ہیں یہ یہاں؟ کس کی اجازت سے لے کے آئے ہیں آپ اسے یہاں؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں صرف میری حکمرانی چلے گی، اور یزدان کی بیوی ہونے کی خاطر میں یہ حکم دیتی ہوں کہ ابھی اسی وقت یزدان شاہ سے طلاق دو اور گھر سے باہر نکالو۔ نہیں، مجھے طلاق نہیں دینا۔ وہ اپنے خیالوں سے ڈرتی قدم واپس پیچھے لے گئی اور باہر نکلنے لگی، لیکن پیچھے سے آتے یزدان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہاں خیریت ہے نا؟ یزدان اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی حالت کو تشویش سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ آپ سے کہا تھا میں نے، مت لائیں مجھے یہاں، وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دے گی۔ میرا وجود اس کو تکلیف دے گا اور وہ مجھے تکلیف دے گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ انفال نے آنسو ضبط کرتے بالآخر ہاتھ جوڑ دیے۔ کیسی یہ بے بسی تھی نا، کیسا یہ ڈر تھا جو اس کی سوچوں کو مفلوج کر گیا۔ یزدان کو اس کی فکر ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اندر چلے، مما بابا اندر ویٹ کر رہے ہیں، یزدان نے دھیرے سے کہا اور اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ جھٹکے سے خود کو چھڑایا، جبکہ یزدان اس کے اتنے سخت رویے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ آپ جان بوجھ کے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں نا، تاکہ اس کے ہاتھوں میری تذلیل کروا سکیں۔ انفال تو غصے سے پھٹ ہی پڑی، جبکہ یزدان اس کا نیا الزام سن کے گنگ ہی رہ گیا۔ میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی، سنا آپ نے؟ انفال نے اپنے آنسو صاف کرتے حتمی لہجے میں کہتی واپس قدم موڑے کہ اس بار یزدان کو حقیقی معنوں میں تب چڑھی۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتا اسے کھینچنے والے انداز میں اندر لے کے بڑھا، جہاں اس کے والدین ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ماموں ممانی کے سامنے پہنچتے وہ کچھ بول نہ سکی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اپنی کلائی دبانے لگی۔ یزدان کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بنا کسی سے کچھ بھی کہے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ نرگس بیگم کو پریشانی ہوئی۔ کیا ہوا انفال؟ کیا آپ رو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ممانی جان، بس امی کی یاد آ گئی، انفال نے بات بنائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے میرے پیارے ماموں اور ممانی پریشان ہوں۔ بیٹا گل سے کہہ کے کھانا لے جاؤ اپنے روم میں، آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا اور یزدان بھی بھوکا ہے، کھانا کھا کے آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے کہتے خود کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ انفال نے گل سے کھانے کی ٹرے لے لی، جبکہ نرگس بیگم اپنے اور اپنے شوہر کا کھانا لیے اسے پیار سے سمجھاتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اب بھی وہ ان دونوں کو کچھ وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ کر لے، لیکن وہ کیا جانے معاملات سنبھلنے کی بجائے بگڑ ہی رہے تھے۔ کھانے کی ٹرے لیے وہ سیڑھی چڑھتی اوپر آئی، دروازے کے باہر کھڑے وہ ششو پنج میں بڑھ گئی کہ دروازہ بجائے یا نہ۔ آگے سے زونی نے دروازہ کھولا اور اسے دھکے دے کے نکال دیا تو آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے، لیکن ہمت کرتی وہ دروازے پہ دستک دے گئی۔ دروازہ بند نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ واہ کرتی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا، بلکہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، لیکن وہ اپنے تصور سے پیچھا نہیں چھوڑ پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں زونی بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ ماں کی اچانک وفات نے اس کے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کھانے کی ٹرے صوفے کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ انفال انگلیاں مروڑتی وہیں کھڑی۔ اس نے زونیا کا کافی انتظار کیا کہ ابھی یہاں سے آئے گی، یہ بولے گی، ابھی ادھر سے آئے گی، یہ بولے گی۔ سوچ سوچ کے اس کا سر چکرانے لگا۔ بیڈ کا سہارا لیتی وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ایک شور برپا تھا، اس کے احساسات بری طرح جھکڑے جا چکے تھے۔
اسے اپنا آپ وہاں انفٹ لگنے لگا، بس اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے وہ جھٹ سے اٹھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن باتھ روم سے نکلتے یزدان سے بری طرح ٹکرا کے پیچھے گرنے لگی کہ اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر میں ہاتھ ڈالے تھام لیا۔ انفال نے اپنے چہرے پہ پانی کے قطرے گرتے محسوس کیے اور دھیرے سے آنکھیں واکی۔ یزدان اسے تھامے اس کے اوپر جھکا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے چہرے پہ گرتے اسے ہوش میں لائے تھے۔ اپنے ہاتھوں پہ نظر پڑی جو یزدان کے سینے سے لگے تھے۔ وہ شرٹ لیس تھا، گلے میں ٹاول تھا۔ اس کا یوں قریب آنا انفال کے تو سارے ہوش ہی اڑا گئے تھے۔ یزدان نے دھیرے سے اسے سیدھا کیا اور پیچھے ہٹا، بالوں سے پانی کو ٹاول سے خشک کرتا ہوا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ انفال نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل دھڑکتے دل سے نظریں جھکا گیا۔ یزدان بظاہر اسے نظر انداز کرتا کبٹ سے اپنی شرٹ نکال کر پہن رہا تھا، لیکن در پردہ وہ انفال کے چہرے کے ایک ایک زاویے کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی جانب پلٹتا، اسے خاموش دیکھتا اس کے پاس چلا آیا۔ کھانا مما نے بھیجا ہے؟ پوچھتے ہوئے کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔ یزدان کا نارمل انداز انفال کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ انفال کی نظریں زونی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دیکھنے والا منہ میں رکھتے یزدان نے اس کی نظروں کو ادھر ادھر گھماتے دیکھا، جب کہ چہرے پہ پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک اور نوالا توڑا۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ انفال نے بنا کسی جھجک کے یزدان کی طرف دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ یزدان کا ایک پل کو ہاتھ رکا، مطلب وہ واقعی ابھی تک جان ہی نہیں پائی تھی کہ کھانا کھا لوں پھر بات کرتا ہوں۔ یزدان نے بنا اس کی جانب دیکھے کھانے پہ زیادہ فوکس کیا، جبکہ انفال کی الجھن تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور کتنا کھانا ہے؟ تنگ آ کے انفال کے منہ سے باختیار پھسلا، جبکہ یزدان کے دیکھنے پہ وہ سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ کھا تو وہ چکا تھا، لیکن جان بوجھ کے اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ہاں پوچھے، اب کیا پوچھنا ہے؟ بہت فرصت سے اسے نظروں کے حصار میں لیتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ دور رہ کر بات کریں، آپ کی بیوی نے دیکھا تو قیامت برپا کر دے گی۔ انفال نے اپنی طرف سے چپتا ہوا طنز کیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار گئی ہے۔ یزدان اسے مزید پیچھے ہوتا دیکھ کلائی سے پکڑ کے خود کے قریب کر گیا۔ یزدان شاہ کو اپنی بیوی کے قریب آنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی کی بھی نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ وہ زور دیتا۔ وہ اب انفال کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا، لیکن انچاہی بیوی کے پاس آنے کے لیے محبوب بیوی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفال کی بات یزدان کے ماتھے پہ بل لے آئی۔ میں یزدان شاہ ہوں اور اس کی ایک ہی بیوی ہے، انفال ابراہیم، سمجھیے آپ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کر کے چھوڑتا وہ رخ پلٹ گیا۔ کچھ پل کے لیے انفال ساکت سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے پاس آتے اسے اپنی طرف موڑ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی ایک بیوی؟ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، بے یقینی سی تھی انفال کی آنکھوں میں۔ یزدان نے اس کے یوں قریب آنے سے اس کے گلے کی پیچھے سے ہاتھ ڈال اسے مزید خود کے قریب کیا اور اس کے کان پہ جھکا۔ کیا دماغ کے ساتھ ساتھ کان بھی خراب ہے؟ دھیرے سے کہتا اس کے کان پہ اپنا لمس چھوڑ گیا۔ انفال کی تو آواز ہی حلق میں دب گئی۔ وہ یزدان شاہ سے اس حرکت کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ آپ پلیز بتائیں نا، مجھے انفال نے خود پہ ضبط کرتے منمنائی۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو دیا، اور کیا جاننا ہے؟ اس کے سامنے صوفے کے سائڈ پہ بازو پھیلا کے بیٹھتا اسے زج کر رہا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھے ساری بات نہ بتائی تو میں انگلی اٹھا کے کچھ کہنا چاہا۔ یزدان شاہ کو دھمکی؟ یزدان ہوے اچکائے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں ماموں معانی کے پاس جا کے ساری بات پوچھ لوں گی۔ انفال کو جو سمجھ لگی بولتی جا رہی تھی۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انفال اس کے پیچھے بھاگی۔ یار آپ بولتی بہت ہے، سر دکھنے لگا ہے، چائے بنانے جا رہا ہوں، اور کچھ احسان جتانے والے انداز میں کہتے باہر نکل گیا۔ کیا واقعی یزدان نے زونی سے شادی نہیں کی؟ انفال اپنی سوچوں میں گم وہی کھڑی رہ گئی۔ داد جی، وہ کیسے چپ رہ گئے؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سر کو دباتے اس نے سوچوں کو پرے دھکیلنا چاہا اور کچن کی جانب رخ کیا، جہاں یزدان واقعی اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ لائیے میں بنا دوں۔ انفال کو اچانک سے شرمندگی کا احساس ہوا تو یزدان کے ہاتھ سے چائے کا سامان لے لیا۔ یزدان نے بھی خاموشی سے اسے سب تھما دیا اور خود کچن کے کارنر میں ڈائننگ ٹیبل پہ جا بیٹھا۔ موبائل پر سرچنگ کرتے اچانک سے کال ٹون بجی۔ ہاں کامران۔ یزدان نے فوراً کال پک کی۔ انفال اپنی سوچوں میں اتنا غرق تھی کہ کبھی یزدان اٹھ کے کال سنتا باہر نکل گیا اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ارد گرد دیکھتے وہ بڑبڑائی۔ کہاں دیکھا؟
یزدان کے اندر میں بے چینی تھی۔ آگے سے جواب پہ وہ ماتھا مسلنے لگا۔ اکیلا تھا یا ساتھ کوئی لڑکی؟ یزدان کو مرحا کا خیال آیا۔ ٹھیک ہے، نظر رکھو، اور وہاں دوبارہ آئے گا، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے، ہر حال میں، اور کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، سمجھے تم؟ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی پلٹا انفال کو چائے کا کپ تھامے دیکھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا چائے کا کپ تھام چکا تھا۔ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ انفال کا دل دھڑکا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یزدان کو مرحا اور سعد کا پتہ چل گیا ہے۔ آپ سے مطلب؟ میری جاسوسی کریں گی اب آپ؟ یزدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں کوئی جاسوسی نہیں کر رہی، لیکن بس اتنا جاننا چاہتی ہوں، آپ سعد اور مرحا… شش! یزدان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پہ انگلی رکھے اور روک دی تھی۔ نام مت لینا ان کا اس گھر میں۔ آپ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ انفال اس کے اندر کے بے انتہا غصے کو محسوس کرتی کانپتے لہجے میں بولی، میں مانتی ہوں انہوں نے غلط کیا، لیکن پلیز ان کو معاف کر دیں۔ وہ پیار میں یہ سب بکواس بند کرو۔ یزدان دہاڑا تھا اور چائے کا کپ ٹیبل پہ پٹخا۔ خبردار جو ان کی طرف داری کی، میرے سامنے انہوں نے غلط نہیں گناہ کیا ہے، اور گناہ کی معافی نہیں ہوتی، سمجھی آپ؟ وہ غصہ ضبط کرتا اسے وارن کرتا بولا، ہے تو آپ کا بھائی نا، رشتہ ختم تو نہیں ہوتا۔ انفال بھی بولنے سے باز نہ آئی۔ بھائی میرا ہے، آپ کو کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ یزدان جو ہی کہنا چاہتا تھا غصے سے منہ سے نکلتا چلا گیا۔ یزدان جو نہیں کہنا چاہتا تھا غصے سے منہ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے بعد انفال تو کچھ بول ہی نہ پائی، بس خاموش آنسو بہانے لگی۔ یزدان خود ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کے اس وقت انفال کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا، اور غصے میں وہ اس غلط بات کو کر گیا، اور اب پچھتا رہا تھا۔ بالکنی میں کھڑا وہ سرد ہواؤں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی، لیکن بہت سارا وقت گزر گیا وہ اندر نہیں آیا۔ انفال کا رونا بند ہوا تو اس کی فکر ہوئی۔ آنسو پوچھتے وہ بالکنی میں آئی تو ایک دم لرز اٹھی۔ ٹھٹرا دینے والی ٹھنڈ تھی۔ یزدان پلیز اندر چلیں، بہت ٹھنڈ ہے یہاں۔ وہ خود لرز رہی تھی، لیکن یزدان کی فکر اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ یزدان پیچھ موڑے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑا۔ اس نے نہ ہی جواب دینا ضروری سمجھا اور نہ ہی پلٹنا۔ انفال لرزتی ہوئی آگے بڑھتی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے پکارنا چاہا کہ اسی لمحے یزدان شاہ نے اسے کھینچ کے ریلنگ کے ساتھ لگایا اور اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ چین سے نہ خود رہتی ہیں نہ مجھے رہنے دے رہی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں اور فکر بھی کرتی ہیں۔ چاہتی کیا ہیں آپ؟ یزدان کی آواز میں سرد پن اور بے بسی سی جھلکی۔ نہیں چاہتی تھی۔ وہ لڑکی اسے اپنے حواسوں میں چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی کیا؟ انفال نے اس کا چہرہ چھونا چاہا تو یزدان نے اپنا رخ دوسرے جانب کر لیا۔ انفال، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ نہ جانے وہ اسے کہہ رہا تھا یا خود کو سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی بات پہ انفال کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتی وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن یزدان کی گرفت مضبوط تھی، وہ نہ نکل پائی۔ آپ کو اس دن مجھے بچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر نہ بچاتے تو آپ کی شادی زونیے سے ہوتی، کم از کم میں آپ دونوں کے بیچ نہ آتی۔ اچھا ہوتا اس دن، ہاتھ چھوٹ جاتا اور میں لرزتے ہوئے اس کے ہلتے لبوں پہ یزدان کی نظروں کا فوکس تھا، لیکن وہ غصے میں یہ سب کہاں محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے مرنے کی بات پہ یزدان کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ بنا کوئی لحاظ برتے وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ وہ سارا غصہ اس پہ انڈیل دیا۔ وہ ساکت سی بے بس آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ بچی۔ اچانک سے نظریں یزدان کے چہرے سے ہوتی اس کی بند آنکھوں پر ٹھہری تو فوراً سے ہوش آیا اور یزدان کو پیچھے دھکیلنا چاہا، جس کی وجہ سے یزدان کے عمل میں مزید شدت آ گئی۔ کہ دونوں ہاتھوں کو ریلنگ پہ لگا کے وہ اس پہ جھکتا چلا گیا۔ وہ بے بسی سے آنکھوں سے آنسو بہاتے اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ انفال کی مزاحمت کو رکتا دیکھ یزدان نے دھیرے سے آنکھیں واکی اور اپنے ہونٹوں سے اس کے لبوں کو دھیرے سے آزاد بخشی۔ وہ گہرے سانس لیتی، اپنے سانسیں ہموار کرتی، ٹھنڈ سے لرزتی اس کے سینے سے لگی تھی، یزدان کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے اور یزدان کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے اسے اپنے سینے سے لگتے دیکھا تو ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ٹیسٹ اتنا برا نہیں، اتنی باتیں کڑوی کرتی ہیں۔ یزدان نے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو انفال نے سر اٹھا کے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ یزدان کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ دیکھ وہ اس کے سینے پہ مکے برسا کے رہ گئی۔ داد جی، کوئی جگہ چھوڑی نہیں، سب جگہ پتہ کروا لیا ہے۔ آپ کا پوتا اس شہر میں نہیں، وہ نہ کسی دوسرے شہر بھاگ گیا ہے۔ آپ کی نوازی کو لے کر ڈی ایس پی نے پان کو منہ میں رکھے انجوائے کرتے کہا۔
وہ ہماری کچھ نہیں لگتی، سنا آپ نے؟ داد جی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے داد جی غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈی ایس پی بھی مسکراتے ہوئے اٹھا۔ سچ جتنا بھی کڑوا ہو سچ سچ ہوتا ہے۔ وہ آپ کی نواسی ہے تو ہے، آپ کا نام مٹی میں ملا کے گئی ہے تو مل گیا۔ ڈی ایس پی نے داد جی کو اچھی خاصی سنا دی۔ داد جی نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ داد جی نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ ارے داد جی ہماری کیا جرت کہ آپ کو کچھ کہہ سکیں، خیر جیسے ہی کوئی اطلاع ملی آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ اجازت؟ ڈی ایس پی اپنی ٹون میں بولا۔ وہ کوئی عام بندہ نہ تھا، وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، نڈر، بے باک، مضبوط، اصول پسند، سب کو جوتے کی نوک میں رکھنے والا، انکاؤنٹر کے لیے ایک مشہور ڈی ایس پی مومن شاہ۔ سر کی کیپ کو درست کرتا، پان کے ساتھ انصاف کرتا، اب وہ خوبرو اور پولیس کی وردی میں بھرے بھرے مسلز والا پولیس والا گنڈا کہیں تو مناسب ہوگا۔ باہر کی جانب قدم بڑھاتا وہ کسی سے ٹکرایا، اندر آنے والی فروا تو اس کے ساتھ لگی سر لے کے بیٹھ گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ واپس اٹھتے ہوئے وہ ماتھے پہ بل ڈالے بنا سامنے والے کو دیکھے غصے سے بولی، جبکہ سامنے والا تو نظروں سے اس کا پورا پورا ایکس رے کر رہا تھا۔ پان کی وجہ سے لال ہوئے ہونٹ ہلکی ہلکی مسکان سج گئی۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پہ فروا نے اسے گھوری سے نوازا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے مقابل ہوتے پوچھا۔ بدتمیزی؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہ ہم نے کیا چہرے پہ معصومیت سجائے وہ بولا تھا، جبکہ اس کا پان کھانا فروا سے چھپانا برا سا منہ بناتی وہ رخ پھیر گئی۔ ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی۔ فروا نے اسے لتاڑا۔ دیکھی تو ہے، بہت سی دیکھی ہے۔ وہ فروا کی ارد گرد گھومتا اسے زج کر رہا تھا، لیکن چکنی چنبیلی پہلی بار دیکھی ہے۔ مانی خیزی سے کہتا وہ ایک آنکھ دبا کے ہوا، بکواس بند کرو اپنی، وردی پولیس کی، حرکتیں گنڈوں والی۔ بڑبڑاتے ہوئے کہتی وہ وہاں سے داد جی کے کمرے میں جانب بڑھی۔ مومن نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے اندر جاتے دیکھا تو ایک دم سنجیدہ ہوتا، چہرے پہ سخت خط کی سجائے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ اکثر جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار دکھتا ہی نہیں۔ داد جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فروا بہت خفا تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اداس ہے؟ داد جی نے اسے پیار سے چمکارا۔ آپ زونی کو آدھی بھیا کے ساتھ دبئی بھیج رہے ہیں، اور میرا کیا؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ ان کے گلے کی گرد باہیں پھیلاتی کہتی وہ داد جی کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ آپ کے پاس آپ کے داد جی ہے نا، آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت بھلا؟ داد جی کی محبت سے کہنے پہ مزید ان کی پاس ہو کے بیٹھ گئی۔ پھر بھی داد جی میں لڑوں گی کس کے ساتھ، کس کو تنگ کروں گی؟ فروا کو اپنی فکر ہوئی۔ داد جی ہنس دیے، جانتے تھے زونی سے لڑے بنا اس کا کھانا ہضم نہ ہوتا تھا۔ بیٹا وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہے، کچھ دنوں تک واپس لوٹ آئے گی۔ داد جی نے اسے سمجھایا۔ آدی اور زونی کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی کے لیے بھی زونی نے منع کر دیا۔ ایسے میں آدی کو اچانک سے اپنے بابا کی کال آئی، انہوں نے اسے دبئی بلایا تھا۔ یونی سے وہ چھٹیاں لے چکا تھا، لیکن داد جی چاہتے تھے زونی بھی ساتھ چلی جائے، اس کا بھی سارا انتظام انہوں نے کر دیا تھا۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی۔ داد جی نہیں چاہتے تھے کہ زونی یہیں اکیلے رہ کر یزدان اور انفال کو ایک ساتھ دیکھ پریشان ہو۔ ابھی بھی دونوں مارکیٹ گئے تھے شاپنگ کے لیے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ داد جی نے زبردستی بھیجا تھا۔ آپ کو مومانی جان بلا رہی ہے، انفال نے آ کے کوئی چوتھی بار لیپ ٹاپ پہ کام کرتے یزدان سے کہا، جبکہ وہ ابھی آیا 1 منٹ کافی وقت یوں ہی گزار گیا تھا۔ جسٹ ویٹ اے منٹ، اس بار بھی مصروفیت بھرا جواب آیا۔ انفال زچ آ گئی اور آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ لے لیا۔ یزدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ دہاڑا۔ ایک پل کو انفال سہم سی گئی۔ مومانی جان بلا، وہی کہنا چاہا، سن لیا ہے، ابھی بزی ہوں، فری ہو کے آ جاؤں گا۔ انفال کے ہاتھ سے غصے سے لیپ ٹاپ واپس لیتا وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ انفال کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ آفس سے آ کے وہ مسلسل لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، اور انفال کو اس کا یوں اگنور کرنا چبھ رہا تھا۔ شاید وہ بھی باقی بیویوں کی طرح شوہر کی نظر کرم کی منتظر تھی۔ خاموشی سے آنسو ضبط کرتی باہر آ گئی۔ آسمان پہ بادلوں نے خوب گھیرا ڈالا ہوا تھا، سردی اپنے عروج پہ تھی اور شامیں بھی رات کا منظر پیش کرنے لگی۔ سرد ہوائیں چلتی تو پورے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ وہ کافی دیر یوں ہی باغیچے میں چہل قدمی کرتی رہی۔ انفال بیٹا، نرگس بیگم کی آمد پہ وہ چونکی۔ جی مومانی جان۔ بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر چلے۔ انہوں نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے جھجھری لی۔ انفال مسکرا دی۔ بس آ ہی رہی تھی مومانی جان، آپ کیوں باہر آ گئی؟ چلے اندر۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے واپس اندر آئی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ محبت سے پوچھتے وہ چائے کا سامان رکھنے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، اپنے لیے بنا لو، اور دانی کے لیے بھی 1 کپ بنا دو، بیچارہ صبح سے کام میں لگا ہوا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ نرگس بیگم کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پیار تھا۔ مومانی جان، آپ یزدان سے بہت محبت کرتی ہیں نا؟ چائے کا پانی چولہے پہ چڑھا دی وہ ان سے پوچھنے لگی،
تو ایک دم سے نرگس بیگم چپ ہو گئی۔ محبت تو ساس سے بھی بہت کی تھی، لیکن اس نے تو محبت کا مذاق ہی بنا دیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انفال نے لب بھینچے۔ کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ انفال سوچوں میں گم چائے بناتی اب کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ ممانی جان، معاف کر دے انہیں۔ اچانک سے اس کے کہے گئے الفاظ کچن میں آتے یزدان نے بھی سن لیے تھے۔ اب لب بھینچے وہیں دروازے پہ استدا ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اتنا ظلم کیا انہوں نے تمہارے ساتھ؟ بھری دنیا میں جگ ہنسائی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کہہ رہی ہو کہ معاف کر دے؟ نرگس بیگم کو اس کی بات پہ حیرت ہوئی۔ انفال پلٹی ان کی طرف اور کچھ کہنے لگی کہ دروازے میں سخت تیور لے کھڑے یزدان کو دیکھ وہیں چپ سی ہو گئی اور سر جھکا لیا، جبکہ یزدان انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ بیٹا جاؤ، دانی ویٹ کر رہا ہوگا چائے کا۔ نرگس بیگم نے بھی یزدان کی جھلک دیکھ لی تھی، اس لیے اسے کہتی خود بھی اٹھ کے جا چکی تھی۔ انفال جانتی تھی اب یزدان کے غصے سے بچنا مشکل تھا۔ اس کا دل ہی نہ کیا روم میں جانے کا، لیکن چائے بغیر گزارا بھی کہاں تھا۔ دھیرے سے دروازہ دھکیلتی وہ چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ انفال جیسے ہی اندر داخل ہوئی، یزدان نے اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے کیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ ایک بار کی کہی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ یزدان کو جتنا کہا جائے غصہ تھا تو کم ہوئی ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ انفال نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ کیا سوچوں؟ ہاں، میں آپ کا طالب علم نہیں اور نہ ہی آپ میری ٹیچر جو مجھے سمجھا رہی ہیں۔ آپ سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوں میں، اسی لیے بہتر ہوگا اس معاملے سے دور رہیں اور دوبارہ اس موضوع پہ بات کرتا نہ دیکھوں میں آپ کو۔ یزدان نے اس کے ایک ایسا احساس دلایا کہ وہ مزید کوئی لفظ نہ کہہ سکی۔ یہ آپ کی چائے، نم لہجے میں کہتی چائے کا کپ ایک طرف رکھا۔ لے جائیے واپس، طلب نہیں رہی۔ اب ناراضی سے کہتا وہ وہاں سے بالکنی میں چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انفال کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کیوں اس کی زندگی ایک جگہ پہ نہیں ٹک رہی؟ روز ہی کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا۔ اب وہ بھی وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ وہ بالکنی میں جا کے اسے لانا چاہتی تھی، لیکن کل والا سارا سین اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے پلٹ کے بالکنی کی طرف بڑھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارے، حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت کوشش کی کہ اپنے حواس بحال کرنے کی، لیکن سب کچھ آنکھوں میں گڑبڑ ہونے لگا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، بار بار آنکھیں جھپک کے آنکھوں کو کھولنا چاہی۔ کچھ حد تک تو دکھائی دیا، لیکن کلیئر کچھ نہ تھا۔ یزدان! وہ اپنی طرف سے اونچی آواز میں ہی پکار رہی تھی، لیکن اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یزدان اگر اندر کی جانب واپس نہ آ رہا ہوتا تو کبھی سن نہ پاتا۔ وہ جو صوفے کے ایک طرف کا سہارا لیے زمین پہ بیٹھی تھی، لڑکھڑا کے نیچے گرنے والی تھی کہ یزدان نے اسے تھام لیا۔ انفال، انفال آنکھیں کھولو۔ کیا ہوا انفال؟ یزدان کی پریشان کن آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتا پریشانی سے بولا۔ انفال نے بامشکل آنکھیں واکی۔ مجھے چکر۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ یزدان نے اسے بھاؤں میں بھرا اور بستر پہ لٹایا۔ پانی کا گلاس لیا اور اس کے لبوں سے لگایا۔ کچھ گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی، لیکن ابھی بھی آنکھیں بند تھی۔ انفال، کھانا کھایا تھا؟ اچانک سے یزدان کو احساس ہوا اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسے کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ انفال، یزدان حقیقت میں اس کی حالت دیکھتا بہت پریشان ہوا تھا۔ جی، وہ بامشکل آنکھیں کھولتی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزدان نفی میں سر ہلاتا اس کے لیے کھانا لے آیا۔ یہ لو، پہلے کھانا کھا لیں۔ یزدان نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ انفال نے آنکھیں کھولتے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔ یزدان اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ یزدان جانتا تھا وہ بہت سوچتی ہیں اور اس کی سوچیں اسے کمزور بنا رہی ہیں۔ زونی، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں داجی سے بات کرتا ہوں۔ عادل نے زونی کا مسلسل اترا ہوا چہرہ دیکھ بالآخر بول ہی پڑا۔ وہ زونی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زونی کی افسردہ آواز عادی کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مزید افسردہ ہوا۔ یہاں ہوں۔ اسے اپنے پاس بلایا تو وہ گہرا سانس خارج کرتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اسے عادی نے نہ ہنستے دیکھا تھا نہ مسکراتے۔ عادی کو اپنے آپ مجرم سا لگنے لگا۔ اسے اپنی مانگی ہوئی دعائیں پہ خود بے افسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے رب سے صرف اسے ہی مانگا تھا، لیکن دعا ایسے قبول ہوگی یہ نہ سوچا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم اداس کیوں ہو؟ عادی نے بہت دل سے اسے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اداس نہ ہوں تو کیا ہوں، زندگی نے کیا سے کیا کھیل کھیلا میرے ساتھ، زونی منہ بناتے ہوئے بولی۔ عادی کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ میں سمجھتا ہوں زونی، یہ سب ایکسپیکٹ کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آگے بڑھتے رہنا زندگی اسی کا نام ہے۔ عادی نے اس کی دلجوئی کی۔
کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتی۔ زونی نے سر جھٹکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، عادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عادی کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے دبئی جانے سے پہلے اپنے فلیٹ میں چھوڑ جاؤ؟ مطلب؟ زونی کی بات پہ عادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مطلب داد جی اور سب کو یہی پتا ہو کہ میں تمہارے ساتھ دبئی گئی ہوں لیکن میں تمہارے فلیٹ میں رہوں؟ زونی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اور ایسا کیوں سوچا تم نے؟ عادی نے سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے چہرے کو فوکس کیا۔ کیونکہ میں دبئی نہیں جانا چاہتی، صاف لفظوں میں اس سے منع کیا۔ تو اگر نہیں جانا چاہتی تو میں داد جی کو ہینڈل کر لوں گا، تم یہی رکو گی؟ شاہ ہاؤس، عادی نے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ لیکن میں جانتی ہوں داد جی تو مانیں گے نہیں یا ناراض ہو جائیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز مان جاؤ، میرے اچھے دوست ہو نا۔ سونی نے بہت منت والے لہجے میں عادی کے تھامتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کو عادی اس کی باتوں میں پھسل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتا اپنا ہاتھ دھیرے سے چھڑا لیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں زونی، لیکن فلیٹ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور جبکہ یہ بھی نہیں پتا کہ میری واپسی کب ہے۔ عادی تم نے خود کہا تھا 10 دن کے تک لوٹ آؤ گے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ زونی بگڑی تھی۔ ہاں کہا تھا، لیکن پھر بھی وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں دادی سے بات رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں۔ زونی منہ بنا کے اس سے دور ہوئی، قطعی انداز میں کہا۔ عادی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی اور یہ شاہ ہاؤس میں بھی رہنا نہیں چاہتی۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ جبکہ زونی کے دماغ میں کیا پلاننگ چل رہی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ ایک اندھیری کال کوٹری، گھپ اندھیرا، نہ زندگی پتہ نہ موت کا۔ وہ بس گھڑی کی ٹک ٹک سنتی تھی اور اپنی موت کا انتظار کرتی تھی۔ ایک گناہ، بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا اس سے، اب اس کا خامیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ ہوش بھی آیا تو سب کچھ گنوا کے، نصیب میں رہ گیا بس خسارہ ہی خسارہ۔ پرواہ دیکھ کے چلو، ابھی گاڑی کے نیچے آ جانا تھا۔ سحر نے اسے اچانک سے پیچھے کیا۔ آج لگتا ہے اوپر جانے کا پکا ارادہ بنا لیا ہے، سحر نے اسے ایک طرف کرتے چلایا تھا۔ دونوں شاپنگ کے لیے نکلی تھی، رستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اب سحر کے ساتھ بس سے چلنے والی تھی، ایڈونچر کے چکر میں بس کو دیکھتی آگے بڑھ گئی اور سڑک سے دوسری جانب آتی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دونوں بس میں سوار ہوئی۔ فروہ پہلی بار بس کا سفر کر رہی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا۔ موبائل کو بلوٹوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے کانوں میں لگایا اور موبائل ہمیشہ کی طرح اپنے جیکٹ کی خفیہ پاکٹ میں رکھا۔ سحر نے ادھر ادھر دیکھا، بس میں لوگ کم ہی تھے، اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بس میں اگلے سٹاپ پہ 3 سے 4 مرد داخل ہوئے۔ عجیب وضع قطعی کے مرد تھے، شکل سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ فروہ نے تو آنکھیں بند کیے، کوئی سانگ سننے میں مصروف تھی، لیکن سحر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ چاروں الگ الگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ سحر کو گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن بس میں مکمل خاموشی تھی اور سڑک پہ رواں دواں تھی۔ صاحب جی کرایہ؟ کنڈکٹر نے ان میں سے ایک شخص سے کرایہ مانگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے پیسوں کی بجائے گن نکال کے اس پہ تان لی۔ آنن فانن یہ سب ہوا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے پورے بس کو ہاسٹیج کر لیا تھا اور ایک شخص نے ڈرائیور پہ گن تان لی اور اسے اپنی مرضی کے راستے بتانے لگا۔ ڈرائیور مجبور ہوتا اس کی بات ماننے لگا۔ بس میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ایک شخص نے ہوائی فائر کیا۔ خبردار جو کسی کی آواز آئی یا کوئی اپنی جگہ سے ہلا، یہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ 1 منٹ میں بس میں خاموشی چھا گئی۔ سبھی عورتیں اور بچے سہم کے بیٹھ گئے۔ سحر نے مڑ کے فروہ کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ وہ بلوٹوتھ کانوں میں لگائے کسی اور دنیا میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ سحر نے تھوک نگلا اور اسے کوہنی ماری، لیکن وہ شاید سو گئی تھی۔ سب اپنے اپنے بیگ دے دو۔ ایک شخص نے سب کا سامان لینا شروع کر دیا، اپنے موبائل فون، پیسے، سب کچھ۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس شخص نے سب سے سارا سامان لے لیا۔ سحر نے سب کچھ ان کو دے دیا، اپنا بیگ بھی، فروہ کا بھی جو اس کی گود میں تھا۔ اللہ جی مدد فرما، یہ آج ہم کہاں پھنس گئے؟ سحر کی آنکھیں بھیگنے کو تھی، جبکہ فروہ کو پتہ نہ تھا کہ بس میں کیا ہو رہا ہے۔ آخر کہاں چلی گئی وہ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ گاڑی خراب ہوئی تو بجائے ہمیں بتانے کے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ راجیو غصے سے گارڈ کو بول رہے تھے، جس کی ذرا سی لاپرواہی سے فروہ کھو گئی تھی۔ تبھی ان کے نمبر پہ کال آ گئی۔ ہاں بولو رحیم، کچھ پتہ چلا؟ راجیو اپنی دوست کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی۔ بس کا نمبر پتہ چل چکا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں کچھ ہی دیر میں لے کر آتے ہیں۔ رحیم ان کا وفادار بندہ تھا، ہر پل ان کا خیر خواہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ داد جی نے جس صبر کا مظاہرہ کیا یہ وہی جانتے تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ انفال چپ چپ سی لگی، وہ سب کو سرو کر رہی تھی، جبکہ یزدان بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ یزدان بیٹا، ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اور انفال کا ولیمہ کر دیا جائے، زیادہ لوگوں کو نہ بلائیں، لیکن بابا ابھی پھپھو کی ڈیتھ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ساری زندگی پڑی ہے، ہو جائے گا ولیمہ بھی۔
سنجیدگی سے کہتے یزدان نے اپنی جگہ سے اٹھا اور چیئر کی بیک سے اپنا کوٹ اتارا۔ انفال اس کا لیپ ٹاپ، والیٹ اور گھڑی لے آئی تھی۔ یزدان نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے کی جانب دیکھا۔ آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ سرسری سا پوچھا۔ انفال نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ کوئی ناراضگی کا عنصر نمایاں نہ تھا۔ جی کل سے جوائن کروں گی، انفال نے سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ اپنی چیزیں اس کے ہاتھ سے لیتا وہ باہر نکلا۔ نرگس بیگم نے انفال کو اشارہ کیا کہ وہ بھی پیچھے جائے، دروازے تک چھوڑ کے آئیں۔ انفال نے یزدان کے پیچھے قدم اٹھائے۔ وہ گلاسز پہنتا گاڑی تک پہنچا۔ گارڈز نے گاڑی کا دروازہ ہی کھولا تھا کہ اس کی نظر انفال پہ پڑی، جو دروازے میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو انہی قدموں سے اس کے پاس آیا۔ میرے ساتھ چلنا ہے؟ اچانک سے کہے گئے سوال پہ انفال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انفال نے نفی میں سر ہلایا تو یزدان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کچھ چاہیے کیا؟ اس کا یوں دروازے پہ آنا یزدان کو لگا کہ کوئی بات ہے۔ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ کہنا ہے؟ اب کی بار ماتھے میں 2 پل پڑے۔ انفال نے ایک پل اس کی جانب دیکھا۔ اللہ حافظ کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان پھر سے مسکرایا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سر وہ ایک بس کو قبضے میں لے چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں انٹر ہوا، انسپیکٹر نے اسے اطلاع پہنچائی۔ کتنے مسافر ہیں اس میں؟ لب بھیجتے اگلا سوال داغا۔ سر تقریباً 20 تک ہیں، لیکن مرد کم، عورتیں اور بچے زیادہ ہیں۔ اگلے جواب پہ تو ڈی ایس پی مومن شاہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کس رستے میں ہیں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ سر یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ انسپیکٹر کاظم کی مایوس آواز سنائی دی، لیکن ڈی ایس پی مومن شاہ جانتا تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ بس ایک ویران جگہ میں روک دی گئی۔ سب مسافر کو نیچے اترنے کی ہدایت دی گئی۔ پروا کی آنکھ بھی بس رکنے سے کھل گئی۔ گھر آ گیا کیا؟ دھیرے سے سحر سے پوچھا۔ آ گیا ہوش محترمہ کو، سحر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ پروا نے موبائل نکال کے اسے آف کرنا چاہا۔ رک جاؤ، ہم سب کڈنیپ ہو چکے ہیں، موبائل سامنے مت کرنا، انہیں نہیں پتا تمہارے پاس موبائل ہے، سحر نے اس کے کان میں کہا تو ایک پل میں اس کا رنگ اڑا۔ پاکٹ کی جانب زیادہ ہاتھ رکا تھا۔ تم دونوں اترو نیچے۔ سب کے اتر جانے کے بعد اس میں سے ایک شخص نے ان کی جانب دیکھتے غصے سے کہا۔ سحر جھٹ سے اٹھی۔ پروا کو بھی ساتھ کھینچا، جو ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ سب کو نیچے ایک طرف ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ پروا نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ دیکھ اسے دکھ ہوا تھا۔ کسی نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو وہ سیدھا اوپر جائے گا۔ ایک نقاب پوش نے ان سب کے پاس چکر لگاتے ہوئے کہا۔ جب وہ بس میں داخل ہوئے تب بنا نقاب کے تھے، کسی نے اتنا دھیان نہ دیا تھا سوائے سحر کے، لیکن جب سب کو بس میں ہوسٹیج کیا تو وہ سب کے سب نقاب میں تھے۔ بچوں کی رونی کی آواز پہ نقاب پوش غصے سے مڑا۔ چپ کراؤ ان کو، ورنہ میرا دماغ پھرا تو گولی سیدھا بھیجے پہ اتار دوں گا۔ وہ شخص انتہائی غصے سے بولا کہ سبھی سہم گئے۔ کچھ دیر بعد ان کا لیڈر آیا، جو ان سب سے معلومات لینے لگ گیا۔ پروا نے ارد گرد دیکھا، گھنا جنگل تھا۔ وہ کب یہاں پہنچے اسے ایک لمحے بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بس میں سو گئی تھی اور اب جاگی تو گنڈوں کے قبضے میں۔ لیکن یہ گنڈے نہیں لگ رہے تھے، یہ تو ہماری تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں حکومت کے ساتھ، وہ پورے ہوتے ہی آپ سب کو بحفاظت چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی وہ بحفاظت سیدھا اوپر جائے گا۔ سرد اور غصیلی آواز سبھی اپنی اپنی جگہ سے مٹ گئے۔ سب کا سامان ایک جگہ رکھ دو، کسی کو بھوک لگے تو کھانے کا سامان دے دینا، بچوں کو بھی، لیکن کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، سمجھے تم؟ اس لیڈر نے اپنے آدمیوں سے کہتے ایک نظر ان سب کو دیکھا۔ پروا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی جھٹ سے نظریں چرائی، جو اس شخص کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ ان سب کو ایک جگہ بند کر دیا گیا اور 2 شخص ان کے پہرے پہ لگا دیے گئے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم کہاں پھنس گئے؟ پروا کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ تمہارا موبائل تمہاری جیب میں ہے؟ سیر نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے چوکنا ہوتے پوچھا۔ ہاں، دھیرے سے کہا کہ اسی طرح اس کی لوکیشن آن کر دو، کیونکہ بات تو ہم کر نہیں سکتے، لوکیشن سے کوئی نہ کوئی ہم تک پہنچ ہی جائے گا۔ سیر نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ پروا نے اس کی بات سمجھتے فوراً سر اس بات میں ہلایا، ارد گرد دیکھا، لیکن ابھی بھی موبائل نکالتی کہ سر کال ہے۔ انسپکٹر کاظم کے کہنے پر ڈی ایس پی مومن نے اسے ٹرانسفر کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈی ایس پی مومن شاہ، پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا، اس وقت ایک بکس تمام مسافر ہمارے قبضے میں ہیں۔ فون اسپیکر سے آتی آواز کو کمشنر سمیت سب نے سنا تھا۔ اس وقت سب سے بڑے افسران وہاں موجود تھے۔ اپنی ڈیمانڈز بتاؤ۔ مومن شاہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ ہا ہا ہا، ڈیمانڈز بھی تم جانتے ہو؟ ڈی ایس پی، کاشف شرازی کی رہائی اور 50 کروڑ۔
اس کی بات پہ مومن نے غصے سے آنکھیں میچی۔ کاشف شرازی ایک دہشت گرد سرگنا تھا اور اسے ڈی ایس پی مومن شاہ نے جان پہ کھیل کے پکڑا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک انسان تھا جس کے رہا ہونے کا مطلب پھر سے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ مومن غصے سے کچھ بولتا کہ کمشنر صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا اور اس کی ڈیمانڈ ماننے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی مسافر کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، سب مجھے بحفاظت چاہیے۔ مومن نے اس کی بات مانتے اپنی بات رکھی۔ بے فکر رہو، ہمارے سردار کو بحفاظت ہم تک پہنچاؤ، سب مسافر تمہیں بحفاظت مل جائیں گے۔ میرے اگلے فون کا انتظار کرنا، کہتے ساتھ ہی کال ڈراپ ہو گئی۔ لوکیشن کا پتہ چلا؟ مومن نے بے چینی سے انسپیکٹر سے پوچھا، جس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنا غصہ وہ ٹیبل پہ مکہ مار کے نکالنے لگا۔ کنٹرول یور سیلف مومن، کمشنر صاحب نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ سر، آپ جانتے ہیں کاشف شرازی کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا غصہ چاہ کے بھی ضبط نہ کر پا رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنے آفیسر پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے مومن کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کو سمجھانا چاہا۔ وہاں موجود کوئی بھی نہ جان پایا سوائے مومن شاہ کے۔ کوئی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی کسی نے تو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ کچھ کھانے پینے کا سامان، اسے پکڑو اور مل بانٹ کے کھا لو۔ اس شخص نے کھانے کی شاپرز ان کی طرف پھینکے جیسے وہ کتے ہوں۔ 20 لوگوں میں 6 مرد، 8 عورتیں اور 4 بچے تھے، اور ان سب کے ساتھ سحر اور فروا تھی۔ ان سب نے خاموشی سے شاپرز اٹھائے، پہلے بچوں کو دے دیا، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ فروا نے شاپر کھولے، اس میں کھانے کا سامان بہت کم تھا۔ شاپرز باقیوں کی جانب بڑھا کے خود سحر کے پاس جا بیٹھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، سحر نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے بھی، فروا نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ پھر ہمارے لیے کیوں نہیں لائی؟ شکوہ کیا۔ کھانے کا سامان بہت کم تھا سحر، ہم تو بھوکے رہ سکتے ہیں، بچے بھوکے نہیں رہ پائیں گے، اور نہ جانے کب دوبارہ کھانے کو دیں، بچے کیسے بھوک برداشت کریں گے؟ فروا کے لہجے میں چھپی فکر نے سحر کی آنکھیں بھگو دی اور آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ہی اس وقت بے حد چپ تھی، اللہ سے اس امید پہ تھی کہ وہی ان کو صحیح سلامت واپس ان کے گھر تک پہنچائے گا۔ شام تک یزدان بہت بیزی رہا، اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ 4 میٹنگز اٹینڈ کرتا، اب وہ تھک چکا تھا اور گھر جانا چاہتا تھا۔ انٹر کام سے سیکرٹری کو اندر بلایا۔ یس سر، سر جھکائے وہ آنکھ کھڑی ہوئی۔ آج کی باقی سب میٹنگز کینسل کر دیں کل کے لیے، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ پہ نظر جمائے سیکرٹری سے کہا، جس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ سر، ڈنر پہ مسٹر علی کے ساتھ آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اینا سیکرٹری نے یاد دہانی کرانی چاہی، لیکن یزدان شاہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اسے اس وقت گھر جانا تھا اور عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ سے جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ یزدان شاہ نے اسے ٹوکا اور بنا اس کی جانب دیکھے اپنا کام وائنڈ اپ کرنے لگا۔ اوکے سر۔ وہ منہ بسورے باہر نکل گئی۔ کیا ہوا، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ ایک کولیگ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، سر نے رات والی میٹنگز کینسل کر دی۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے منہ بناتے کہا، او ہو، اس میٹنگ کے لیے تم بھی جانے والی تھی نا ان کے ساتھ؟ کولیگ نے افسوس سے کہا۔ اینا نے جواب نہیں دیا۔ اینا، شراب کے پیچھے مت بھاگو، وہ آسمان کا تارا نہیں کہ ہاتھ آ جائے، وہ پورے آسمان کا ایک ہی چاند ہے جو کسی خوش نصیب کے ہی نصیب میں ہوگا۔ کولیگ نے اسے سمجھایا، لیکن اینا اپنے دل کا کیا کرتی جو وہ آسمان کا چاند ہی مانگ رہا تھا۔ یزدان گھر داخل ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اندر کی جانب قدم رکھتے اس کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تازہ پھولوں کا بکے تھا جو وہ انفال کے لیے لے کر آیا تھا۔ جو بھی تھا، اسے اپنا رشتہ نبھانا تھا، اور انفال میں ہر وہ اچھی عادت تھی جو اسے سب سے الگ اور منفرد بناتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو کوئی بھی سامنے نظر نہ آیا۔ بکے کو ایک طرف ٹیبل پہ رکھتے اپنا کوٹ صوفے کے پش پر ٹکایا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ امی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کو بستر پہ دیکھا تو پریشان ہوتا ان کے پاس جا بیٹھا۔ انفال ان کو سوپ پلا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی کیئر کرتی ہیں۔ پرویز صاحب بھی وہیں پاس کرسی پہ بیٹھ کے بولے۔ یزدان ان کی بات سنتا وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا امی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ یزدان نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے بہت پیار سے پوچھا تو ان کی آنکھیں جھلک گئیں۔ یزدان کے ہاتھ تھامے وہ بس خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ امی جان پلیز روئے مت اور بتائیں مجھے کیا ہوا۔ اب کی بار یزدان زیادہ فکر مند ہوا۔ دانی، میرا بچہ، سعدی کو واپس لے آؤ، روتے ہوئے سر جھکا کے کہتی وہ یزدان کو تو چپ ہی کرا گئی۔ ایک قہر کی نظر انفال پہ ڈالی۔
یقیناً یہ اسی نے ان کے دماغ میں ڈالی ہوگی۔ سوچتے ہوئے یزدان کے اعصاب تنے۔ امی آپ مت سوچے اس بارے میں، بس اپنا خیال رکھیں۔ مجھے آپ چاہیے، مجھے اپنی امی چاہیے۔ یزدان نے حتی الامکان خود پہ قابو رکھتے دھیرے سے کہا، مجھے سعدی واپس چاہیے، وہ جہاں بھی ہے اسے واپس لے کے آؤ دانی۔ نرگس بیگم نے روتے ہوئے یزدان سے فریاد کی صورت میں کہا تو یزدان نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ساتھ بیٹھی انفال کو ایک گھوری سے نوازا۔ سب کچھ ہی تو ٹھیک چل رہا تھا۔ اگر انفال سعد کے متعلق کوئی بات نہ کرتی تو نرگس بیگم کا یہ حال نہ ہوتا۔ پرویز صاحب لب بھیجے وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئے۔ سعد ان کا بھی بیٹا تھا، لیکن جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد وہ اپنا دل اتنا بڑا نہیں کر سکتے تھے کہ اسے معاف کر کے گھر واپس لے آئیں۔ امی جان، آپ خود کو سنبھالیں اور اپنے بیٹے پہ بھروسہ رکھیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ انہیں واپس آرام سے بستر پہ لٹاتے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اٹھا تھا۔ انفال نے اپنی نظریں نہ اٹھائی۔ یزدان کی نظروں میں موجود وارننگ وہ دیکھ چکی تھی۔ انفال تم ہی سمجھاؤ دانی کو، وہ واپس لے آئے سعد کو، معاف کر دے۔ وہ اب روتے ہوئے انفال کا ہاتھ تامے کہنے لگی، ہماری جان آپ فکر نہ کریں، یزدان ضرور واپس لے آئیں گے ان دونوں کو، آپ آرام کریں۔ انہیں اچھے سے کمفرٹر اڑا کر وہ اٹھی تھی اور لائٹ آف کرتی باہر نکلی تھی۔ پرویز صاحب اور یزدان دونوں ہی وہاں موجود نہ تھے۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہیں۔ انفال نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن کی جانب بڑھی کے پاس صوفے پہ رکھے گلاب کے پھولوں کا بوکے دیکھ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ یزدان اس کے لیے تازے گلاب کے پھولوں کا بوکے لایا تھا؟ ہاتھ میں بوکے لیتے وہ تازہ پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ایک پیاری سی مسکان سج گئی تھی اس کے لبوں میں۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتی وہ مڑی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔